اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کے زمانے میں ایک شخص اس کے پاس آیا اور کہا کہ میں بہروپیہ ہوں، روپ بدلنے کا میں ماہر ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے پاس ایسا روپ دھار کے آؤں گا کہ آپ کو پہچان بھی نہیں ہوگی۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر مجھے پہچان نہ ہو سکی تو میں تجھے انعام دوں گا، منہ مانگا انعام دوں گا۔ تو وہ بہروپیہ ایک حکیم کا روپ دھار کے آیا، بادشاہ کے پاس جب پہنچا، بادشاہ نے علیحدہ بلایا اور آنے جانے کا کرایہ دیا، کہا جاؤ میں نے پہچان لیا ہے۔ پھر وہ ایک اور روپ دھار کے آیا تو تب بھی بادشاہ نے پہچان لیا، یعنی 3-4 مرتبہ وہ مختلف روپ تبدیل کر کے بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ نے اس کو پہچان لیا۔ پھر وہ بندہ غائب ہو گیا، بادشاہ نے سمجھا وہ تنگ آ گیا ہوگا، اس کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بادشاہ جو ہے پہچان لیتا ہے، تو اس لیے آنا چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ ایک مہم کے لیے جب شہر سے نکلا، باہر گیا تو ایک پہاڑی کے قریب اس نے دیکھا لوگوں کا رش لگا ہوا ہے۔ بادشاہ نے وجہ پوچھی کہ کیوں رش لگا ہوا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ اس پہاڑی کے اوپر ایک اللہ والا ہے، لوگ اس کے پاس دعا کرانے کے لیے جاتے ہیں اور وہ ہر کسی کو دعا دے رہا ہے، اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مقصد کے وہ سب کو دعائیں دے رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا چلیں ہم بھی کسی مشکل مہم میں جا رہے ہیں، ہم بھی جو ہے دعا کروا لیتے ہیں۔ بادشاہ بھی لائن میں لگ گیا، اپنی باری کا انتظار کرنے لگا، اور پھر جب اس کی باری، بڑے ادب سے بادشاہ جو ہے وہاں پہنچا اور بڑے ادب سے سلام کیا، دیکھا ایک بارش بزرگ ہے، زلفیں بھی ہیں، داڑھی بھی ہے، ماشاءاللہ سر پہ امامہ بھی ہے، لباس بھی اللہ والوں والا ہے۔ بادشاہ نے گزارش کی کہ میرے لیے دعا کریں، میں ایک مہم پہ جا رہا ہوں۔ اس نے، بزرگ نے دعا کی، بادشاہ نے اس کو جو نذرانے تھے وہ دیے اور کہا ایک اور بھی دعا کر دیں، خاص دعا۔ تو اس بزرگ نے وہ دعا بھی کی۔ بادشاہ جو ہے دعائیں لے کے جب اس پہاڑی سے اترنے لگا تو اس بزرگ نے بلا کے بادشاہ سے پوچھا کہ مجھے پہچانا ہے میں کون ہوں؟ بادشاہ نے کہا نہیں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ تو اس بزرگ نے کہا میں وہی بہروپیہ ہوں جو کئی دفعہ روپ بدل کے آپ کے پاس آیا تھا اور آپ نے مجھے پہچان لیا تھا، لیکن ہوا یوں کہ میں تنگ آ گیا تھا، پھر میں نے کہا کہ کوئی ایسا روپ بدلتا ہوں کہ آپ مجھے پہچان نہ سکیں، تو میں نے یہاں آ کے ڈیرا لگا دیا، بھئی اللہ والوں کا روپ دھارتا ہوں، اور پھر جب میں آپ کے پاس آؤں گا آپ نہیں پہچان پائیں گے اور مجھے منہ مانگا انعام دیں گے۔ بادشاہ نے کہا ہاں واقعی میں آپ کو نہیں پہچان سکا، تو کچھ انعامات تو میں نے دے دیے ہیں، اب میں مہم پہ جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا تو کچھ انعامات اور بھی میں دوں گا۔ تو اس بزرگ نے کہا نہیں، اب مجھے انعامات کی ضرورت نہیں ہے، یہ انعام بھی لے جائیں، اور بھی انعامات کی ضرورت نہیں ہے، میں نے دل سے آپ کو دعائیں دی ہیں۔ بادشاہ نے کہا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں یہاں بیٹھا تو اس لیے تھا کہ میں اللہ والوں کا روپ جب دھار لوں گا اور میری داڑھی اور زلفیں بڑھ جائیں گی تو میں پھر آپ کے پاس آؤں گا، لیکن جب میں یہاں اللہ والوں کا روپ دھار کے بیٹھا تو میں نے تو رنگ ہی نرالے دیکھے۔ اللہ نے اپنی مخلوق کو میرے پاس بھیج دیا، میں لوگوں سے پانی مانگتا ہوں، لوگ مجھے دودھ دیتے ہیں، میں چنے مانگتا ہوں، لوگ مجھے بادام دیتے ہیں، میری خدمتیں ہو رہی ہیں، تو میرے دل نے، میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا کہ جن کا روپ دھارنے سے اتنی برکتیں مل رہی ہیں، تو جب تو اللہ کا مخلص بندہ بن جائے گا تو پھر تیرا کیا شان ہوگا، پھر تیرا کیا مقام ہوگا۔ تو میں نے اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کی ہے اور میں اللہ کا مخلص بندہ بن گیا ہوں، اس لیے اب میں وہ بہروپیہ نہیں رہا۔ تو حاضرین محترم یاد رکھیں، اللہ والوں کا جو تعلق ہے، اللہ والوں کی جو نسبت ہے، وہ انسان کی دنیا اور آخرت سنوار دیتی ہے۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیکوں کی صحبت انسان کو نیک کر دیتی ہے، بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے پیاروں جیسا روپ دھاریں، ان جیسے اعمال کریں، ان جیسے کام کریں، تاکہ اپنے پیاروں کے صدقے سے اللہ پاک ہمیں بھی معاف فرما دے۔